اور لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کیے گئے. جو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے، اور اس کا مقصد اس ملک میں افراتفری، انارکی اور فساد پھیلانا ہے. اور یہ اسی مقصد کے تحت جو ہے یہ پوری جو ہے وہ جدوجہد کر رہا ہے. 2014 سے بالعموم اور پچھلے ایک سال سے بالخصوص اس فتنے نے ایک ایسا کلٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے. جو یہ ویڈیوز آپ کے سامنے جو ابھی جو ہے وہ آپ کو دکھائی جائیں گی، اس میں آپ بڑی آسانی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی کارکن نہیں ہے. یہ ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ ہے جس کے اندر جو ہے وہ نفرت، اناد اور گراؤ جلاؤ، اوئے توئے کا کلچر، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، میں مار دوں گا، یعنی وہ جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے. یعنی شہداء کی یادگاروں کو آگ لگانے میں کون سی سیاست ہے؟ دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا اور آگ لگانا، اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں پہ حملے کرنا، یہ ہمارا سیاسی کلچر نہیں رہا. ہمارے ہاں سیاست میں جتنی بھی تلخی رہی ہے، کسی موقع پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپس میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ آپس میں اختلاف رہا ہے، لیکن کبھی وہ ہمارے گھروں پہ اور ہم ان کے گھروں پہ نہیں گئے. سیاسی طور پہ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خلاف بعض اوقات تند و تیز بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسپیسیفک کلچر اس فتنے نے اس ملک کی سیاست میں جو ہے انجیکٹ کیا ہے کہ آپ دوسروں کے گھروں پہ جائیں اور دوسروں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کریں آپ، اور جس کسی کو بھی آپ اپنا مخالف سمجھتے ہیں ان کے گھروں پہ جو ہے وہ آپ حملے کریں اور ان کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگائیں. دفاعی تنصیبات اور حساس بلڈنگز کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا سیاسی ورکر ہو سکتا ہے کہ جو ایمبولنس سے مریضوں کو نکالے اور ایمبولنس کو جو ہے وہ آگ لگا دے، اسکولوں کو آگ لگا دے. ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جو ہے وہ ایک یعنی انٹیک، یعنی ایک ورثہ کے طور پہ جو ہے وہ ایک بڑی پرانی بلڈنگ تھی جو کہ ایک ایسٹ تھی، اس کو آگ لگانا. پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک مویشی منڈی تھی، اس مویشی منڈی کو پہلے لوٹنا اور لوٹنے کے بعد اس کو جو ہے وہ آگ لگا دینا، جانوروں کو آگ لگا دینا. یہ میں اس فتنے سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی سیاست تم نے جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ اس کا آغاز کیا ہے؟ اور پھر جب تم یہ سیاست جو ہے اس کو لے کے آ گئے ہو تو کیا پھر ان لوگوں کے جن کو تم نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ مخالفین کے گھروں پہ حملے کرو، تو ان کے گھر جو ہے وہ خلا میں ہیں، یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، ان کے بھی تو گھر یہی ہیں اور ان کے گھروں میں بھی خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. تو پھر کس طرف جو ہے وہ تم قوم کو جو ہے وہ دھکیلنا چاہتے ہو؟ اور پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ مسلح لوگ تھے، اور اس میں جو ایک خاص پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہتا ہوں،
یہ جو فیکٹس اینڈ فگر میں پیش کر رہا ہوں یہ پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں اور یہ ویریفائیڈ ہیں. ان کو کوئی اگر چیلنج کرنا چاہے تو میں اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار ہوں. یہ 9, 10 اور 11 مئی اس میں آئی سی ٹی ویسے تو میرے پاس یہ پورا ریکارڈ ہے. آئی سی ٹی یعنی اسلام آباد، اس کے بعد پنجاب ہے، کے پی، سندھ، بلوچستان، اے جے کے، جی بی، یہ ٹوٹل جو ہے وہ پورے پاکستان کا جو ہے یہ ڈیٹا ہے. لیکن اس میں میں جو 3 آئی سی ٹی، پنجاب اور کے پی کے جو زیادہ ریلیونٹ ہیں. 9 مئی کو آئی سی ٹی میں 12 جگہ پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا اور ان پروٹیسٹ میں 600-650 سے 700 تک لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے. پنجاب میں 221 جگہ پہ 9 مئی کو جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا اور تقریباً کوئی 15 سے 18 ہزار تک لوگ ٹوٹل پورے پنجاب میں 11-11.5 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں سے یہ 15 سے 18 ہزار کا فگر ہے ٹوٹل. کے پی کے میں 126 مقام پہ اور اس کی تعداد جو ہے وہ 19 سے 22 ہزار. 10 مئی کو جو ہے وہ آئی سی ٹی میں پہلے دن 12 تھے، پھر 11 مقام پہ. پنجاب میں 221 کے مقابلے میں کل 33 مقام پہ اور کے پی کے میں 126 کے مقابلے میں 85 جگہ پہ جو ہے وہ مظاہرے ہوئے اور فگر جو ہے وہ یہی جو ہے وہ 1900، 2200 اور 13,000 کے درمیان. کے پی کے میں 13,000 ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 11 مئی کو آئی سی ٹی میں 4 جگہوں پہ 11 کے مقابلے میں، پنجاب میں 33 کے مقابلے میں 12 جگہوں پہ اور کے پی کے میں 85 کے مقابلے میں 39 جگہوں پہ جو ہے یہ پروٹیسٹ ہوا. اور ان تینوں جگہوں پہ یعنی اسلام آباد، پورا پنجاب، پورا کے پی، ٹوٹل جو تعداد ہے لوگوں کی یہ تقریباً جو ہے یہ وہی بنتی ہے کوئی تقریباً کوئی 7-8 ہزار کے قریب. یعنی 515 اسلام آباد ہے، 801,000 جو ہے وہ پنجاب میں ہے اور کوئی 5 سے 6 ہزار جو ہے یہ اسلام آباد کے پی کے میں ہے. یہ 11 مئی کا میں بتا رہا ہوں. یعنی 11 مئی کو 9 مئی کو پورے پاکستان میں اس میں سندھ بھی شامل ہے، بلوچستان بھی شامل ہے، اے جے کے بھی شامل ہے، جی بی بھی شامل ہے، پورے مقام پہ جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار لوگ، یعنی 23 کروڑ لوگوں میں سے یہ 40 سے 45 ہزار لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے جو ہے وہ باہر آئے. اور یہ کوئی عوامی رد عمل تو نہیں تھا، لیکن یہ وہ ٹرینڈ دہشت گرد تھے، فسادی تھے، جن کی ٹریننگ جو ہے یہ فتنہ پورے 1 سال سے کر رہا تھا. ان کی لسٹیں بن رہی تھیں، ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا تھا، ان کو پڑھایا سمجھایا جا رہا تھا، ان کو پیٹرول بم بنانے کے طریقے سمجھائے جا رہے تھے. اب یہ جو جگہ جگہ پہ آگ لگائی ہے وہی طریقے ہیں پیٹرول بم بنانے کے. ان کو گلیلیں، اب وہ ایک ہی طرز کی گلیلیں ہیں ہر جگہ پہ، وہی اپنا ماڈل ہے
یعنی اپنا پنجاب میں بھی وہی جی بی میں ہے، وہی کراچی میں ہے، وہی اسلام آباد میں ہے. یعنی باقاعدہ وہ مخصوص گلیلیں جو ہے وہ بنائی گئیں اور ان میں وہ پتھر ڈال کے جو ہے وہ جب پھینکتے ہیں تو وہ واقعی جس کو بھی لگتا ہے وہ شدید جو ہے وہ زخم آتا ہے. تو یہ تعداد جو ہے یہ 9 مئی کو جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار ہے، 10 مئی کو 19,880 سے 22,730 تک ہے، اور 11 مئی کو یہ تعداد جو ہے 6,125 سے لے کے 6,910 تک ہے. یعنی یہ ہے عوامی جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے، پوری قوم نے جو ہے وہ میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ہے وہ عوامی رد عمل کہ 23 کروڑ کی آبادی سے جو ہے یہ 11 مئی کو جو ہے وہ 6 سے 7 ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ پروٹیسٹ کا اظہار کیا. اور پروٹیسٹ کیا دکانوں کو لوٹا گیا، مویشی منڈی کو لوٹا گیا، ساتھ اسلحے کی دکان تھی اس کو لوٹ لیا گیا، کئی جگہوں پہ بینکوں کو لوٹنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. جن ریزیڈنسز کو آگ لگائی گئی اور خاص طور پہ جو حساس بلڈنگ جو جناح ہاؤس لاہور ہے وہاں سے ایک سوئی تک جو ہے وہ لوٹ لی گئی، کپڑے تک جو ہے وہاں سے لوٹے گئے، ہر چیز بیڈ شیٹ جو چیز وہاں سے ملی جو ہے وہ لوٹ کے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی. اب یہ بات جو ہے وہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ بڑی پریشانی کا اور دکھ کا باعث ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ قوم کا لوٹا ہے اور اس کی اس لوٹ مار کا ڈاکومنٹڈ پروف ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں نے نہیں لوٹا. وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے یہ اس کے پیسے پکڑے گئے تھے. ان کا نام ملک ریاض ہے کہ پکڑے گئے تھے پیسے یو کے میں اور ان کی پوری فیملی کو جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے بین کیا ہوا ہے. یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. وہ ان کے پیسے جو ہے وہ اللیگل وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے تھے. وہ سارے پیسے جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں آنے تھے اور وہ جو ہے وہ خزانے کی بجائے اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کروائے اور اس قومی خزانے کو 60 ارب کا ٹیکہ لگانے کا جو ہے وہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی 458 کنال جو ہے وہ صحابہ میں القادر ٹرسٹ کے نام پہ رجسٹری کروائی. القادر ٹرسٹ کا یہ خود اور اس کی اہلیہ محترمہ دونوں ٹرسٹی ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے. اور 240 کنال بنی گالا میں وہ رجسٹری کروائی جو اس کی فرنٹ پرسن تھی فرا گوگی. تو اور ایک دبڑی ایک دھیلا جو ہے وہ ان کو نہیں دیا، صرف وہ 60 ارب قوم کا اس کے کھاتے میں اور اس سے جو ہے وہ یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے کھاتے میں. 2 ارب جو تھے وہ بیچ میں جو فرنٹ مین تھا شہزاد اکبر 2 ارب جو ہے وہ لے اڑا اور وہ بھی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ موج میلہ جو ہے وہ کر رہا ہے. تو ایسے بندے کو جس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ لوٹا قوم کا، اس میں وہ گرفتار ہوتا ہے اور پھر ایک باقاعدہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ تھی، باقاعدہ جو ہے وہ 1 سال سے اس بات کی تیاری کر رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ پورے ملک میں 23 کروڑ لوگوں میں سے کون سی سیاسی جماعت ہے، کون سی جو ہے وہ لیڈرشپ ہے جس کے لیے چند ہزار بندے جو ہے وہ ٹرینڈ کرنا اور ان کو ڈاکومنٹ کرنا، ان کو جو ہے وہ آن لائن کرنا، ان کو مینج کرنا اور جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. یہ تو صرف کرنے کی بات ہے نا، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کر سکتی ہے. میرا خیال ہے ٹی ایل پی والوں نے ان سے زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو منظم کیا ہوا ہے.
حالانکہ ان کی جو ہے وہ پورے ملک کے جمہوری سسٹم میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. یہ 6 ماہ میں یہ کام ہو سکتا ہے. اس نے تو 2014 سے لے کے اب تک 9 سال یہ ہو گئے ہیں، اور 1 سال سے جو ہے اس نے ہر دن جو ہے اس جو ہے اس انارکی، اس فساد اور اس جو ہے وہ اس یعنی انتقامی اور دہشت گردی کو جو ہے وہ کی سیاست کو کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ بندے جو ہیں یہ ٹرینڈ کیے، اور اس کی ایما پہ اس کی باقاعدہ یہ ویڈیوز میں میسج دیتا رہا. یہ باقاعدہ یہ کہتا رہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے آپ نے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. جب اس کے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو اس کے بعد جب پروٹیسٹ نہیں ہوا تو اس نے باقاعدہ جو ہے جو ویڈیو اس کی موجود ہے کہ جی دیکھیں بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ اس طرح سے پروٹیسٹ ہوا تھا، کیوں نہیں پروٹیسٹ ہوا، اب کیوں نہیں یہ ہوا، کیوں نہیں وہ ہوا، بڑا ناراضگی کا اظہار کیا. تو اس کی ایما پہ جو ہے وہ لوگوں کے گھر جلائے گئے، لوگوں کے گھروں پہ حملہ ہوا، حساس بلڈنگز کے اوپر حملے ہوئے، حساس بلڈنگز کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا، جانوروں کو نظر آتش کیا گیا، حساس بلڈنگز پہ حملے کیے گئے، بینک لوٹے گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دکانوں کو جو ہے وہ لوٹا گیا، قومی جو سرکاری املاک ہیں ان کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا. اور اس کا مجرم جو ہے جب وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے آتا ہے تو چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں ویلکم، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے اسے وہ ریلیف دیتے ہیں کہ جو ریلیف آج تک پاکستان کی عدالتی اور آئینی تاریخ میں آج تک جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا. اور اس کے بعد اسے اس کے لیے ایک سرکاری رہائش گاہ میں ان کو مہمان بنا کے رکھنے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں. وہاں پہ موجود سہولتوں کے متعلق جو ہے وہ مینیج کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے ان کی مرضی کے مہمان بھی جو ہے وہ ان کو ملانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے پھر اگلے دن جو ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ویلکم کرے، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ خوش آمدید کہے، وہ دیکھ کے خوشی سے جو خوشی کا اظہار کرے، پھر جاتے ہوئے وہ بیسٹ وشز نیک خواہشات کا اظہار کرے، تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کی یا ڈسٹرکٹ کورٹس کی پھر کیا مجال رہ جاتی ہے. وہ پھر کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے جو مانگا ہے ان کو ملا ہے. وہ کچھ اور مانگ لیتے تو شاید وہ بھی ان کو مل جاتا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہی اکتفا کیا ہے کہ صرف اپنی ضمانتیں ہی مانگی ہیں کہ جی مجھے ضمانتیں دے دیں، مجھے ضمانت یہ بھی دے دیں کہ مجھے جو کیس درج ہیں ان میں گرفتار نہ کیے جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے کہا جی مجھے یہ بھی ضمانت دے دیں کہ جو مقدمات ابھی درج نہیں ہوئے جنہوں نے ابھی درج ہونا ان میں بھی ضمانت دے دیں. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور بھی وہ بات کہتے تو وہ بھی جو ہے وہ ہو جاتی. انہوں نے کہا کہ جو حکومت کے یا پولیس کے یا کسی ادارے کے ذہن میں ہے کہ وہ مقدمہ درج کر سکتے ہیں ان میں سے جس کا معلوم ہے اور جس کا ابھی معلوم بھی نہیں ہے ان میں بھی بیل دے دیں، ان میں بھی بیل دے دی. تو یہ جو ہے ایک طرف اس یعنی دہشت گرد جماعت کا جس نے بڑی محنت سے 9-10 سال بالعموم اور 1 سال بالخصوص محنت سے پورے ملک میں چند ہزار جو ہے وہ دہشت گرد شرپسند فسادی جو ہیں وہ تیار کیے، اور انہوں نے ان کو تیار کیا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے یہ کچھ کرنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سرکاری املاک کو، حساس املاک کو جو ہے وہ جلایا، لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کیے. اور جب اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ملک کے انصاف کے ایوانوں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اکاموڈیٹ کیا. یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور اس کے کنسیکوینسز ہیں.
مستقبل میں پھر ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، چند ہزار لوگوں کو جو ہے وہ اب ان کی جب تفصیل آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک کے اوپر کیا نوازشات ہوئی ہیں، ان کو 3.5 پونے 4 سال کی حکومت میں کیا کچھ دیا گیا، کہاں کہاں سے ان کو تنخواہیں دی گئی، کس کس طرح سے جو ہے وہ ان کو ان لسٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو منظم کیا گیا اس شرپسندی کے لیے. اور یہ سارا کچھ جب سامنے آئے گا تو پوری قوم کو یہ معلوم پڑے گا کہ کس طرح کی جو ہے یہ اس ملک میں سیاست کی آڑ میں جو ہے یہ دہشت گردی اور شرپسندوں کو جو ہے وہ منظم کیا گیا. اور جو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک کو اس فتنے کی شناخت ہونی چاہیے، اس فتنے کا ادراک ہونا چاہیے قوم کو، اور قوم کو اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا چاہیے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان تو ہوا ہے لیکن اس فتنے نے اپنی شناخت کروا دی ہے، یہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اب قوم کو اس فتنے کو صحیح طور پہ جو ہے وہ شناخت اور اس کا ادراک جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ جو شرپسند اس نے مسلح کیے، ٹرینڈ کیے، ان لسٹ کیے، گینگ بنائے، یہ ہر شہر میں گینگ ہے، یہ 8 10 لوگوں کا گینگ ہے باقاعدہ. جس طرح سے دہشت گردوں کی جو ہے وہ تشکیل ہوتی ہے، اس کے گینگ ہیں یہ. ان گینگز کا حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے محاسبہ کرے گی. ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ بالکل بخشا نہیں جائے گا، کوئی روح رعایت نہیں ہوگی. انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ جرم سارے کا سارا ڈاکومنٹڈ ہے. ان بلڈنگز کے اوپر جہاں پہ یہ حملہ آور ہوئے ہیں وہاں پہ لگے CCTV کیمروں میں ان کی شکلیں، ان کا پوری طرح سے جو ہے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس آئیڈینٹیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر کسی ایک بندے کو بھی جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اور جس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ تھرو ویڈیوز نہیں ہو رہی، اس کو جو ہے وہ ان کیسز میں جو ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا. اور جو لوگ جو یہ شرپسند، یہ جو گینگسٹر ہیں جو شناخت ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے، ان میں سے کسی کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا. ان شرپسندوں کا جو ہے وہ محاسبہ اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں حکومت جو ہے وہ پوری جو ہے وہ جاں فشانی سے اور پوری جو ہے وہ دیانتداری سے اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو پیش کرے گی اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائے گی. اور یہ جو ان کا سرغنہ ہے، اس سرغنے کا جو ہے وہ جو رول بنتا ہے، جو کہ اس کا رول ہے، اس رول کے اوپر اس کو بھی جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرایا جائے گا اور اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. لیکن قوم سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں کو دیکھے اور اس جو ہے وہ فتنے کا جو ہے وہ ادراک بھی کرے اور اس کی جو ہے وہ شناخت بھی کرے. میں یہ ویڈیوز جو ہے یہ آپ کے اور آپ کے ذریعے سے عوام کے ملاحظے کے لیے جو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو ذرا آپ پلے کر دیں تو اس کے بعد میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں. کور کمانڈر ساری دنیا اکٹھی ہوئی ہے. کور کمانڈر ہاؤس ہاں تو شیرپور والے پھر اتنے پہنچ گئی ہے. ہاں فائرنگ ہوئی ہے، پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ، پھر سنا ہے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا، 3 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. آئی ایس آئی ایک 7-8 بندے مارے گئے. دیکھیں اگر بیٹھنا ہے تو پھر اگر لمبا بیٹھنا ہے سمبولک ہے تو پھر جہاں بھی ہو، یا تو ادھر ہوتا جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب ادھر سے اٹھ گئے ہیں تو پھر لبرٹی سکون ہے، پھر بیسٹ ہے، سکون ہے، چاروں طرف سے پبلک آتی ہے، وہاں ارینجمنٹ ہو جائیں گی، وہاں کلینیں بچھائیں گے، ڈیرا لگائیں گے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہمیں کلیئر انسٹرکشنز ہیں، ان کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں گے. اعجاز چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے ہم رکیں گے نہیں. تمام PTI کے ٹائیگرز کور کمانڈر کے گھر فوری طور پر پہنچے.
आर्मी हाउस को इनको घिराव करके एंटर करना है, इनको अब बाजवे का घर एंटर करना है, इसको DGISI का घर चकलाला में, इन्होंने चकलाला को भी ब्रीच करना है। ये चकलाला के अंदर घुसे, DGISI के घर जाएं, फैसल नसीर के घर जाएं, बाजवे के घर जाएं, आसिम के घर जाएं। ये 4 बंदे जो है ना जी, इसको नहीं छोड़ना। Into a vehicle by Pakistan Rangers and he was taken away to an undisclosed location. Pakistan Tehreek-e-Insaf workers are now on the streets of Lahore and of Islamabad. There is some ruckus outside the court in Islamabad. Before I get you more on the story, Shireen Mazari, former minister in Pakistan, former human rights minister in Pakistan, Shireen Mazari says this is the law of the jungle in Pakistan. Chaudhry Fawad Hussain, he's alleged that Imran Khan has been abducted by Pakistan Rangers. Imran Khan grabbed by his neck. This is what Pakistan Tehreek-e-Insaf. He's alleged that Imran Khan has been abducted by Pakistan Rangers. Imran Khan grabbed by his neck. This is what Pakistan Tehreek-e-Insaf. जी बेजाद सलीमी साहब समा से। राना साहब, मेरा सवाल 2 सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया, लेकिन अमलन में आप जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि एक जो रियासत का सुकून है उसी के पास अब मुकन्ना और इंतज़ामिया के भी इख्तियारात हैं और हुकूमत अमलन जो है उसकी अमलदारी जो है वो ना होने के बराबर नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ आपके वफाकी काबीना के 2 इजलास हुए। एक तो ये बताएं कि हुकूमत का क्या लाहे अमल है इस सारे सिनेरियो में, जब आप बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं कि आप जो भी कार्रवाई करते हैं, ज़ाहिर है कि उस हवाले से अदालती रिलीफ जो है वो सामने आ जाता है। तो एक तो ये बताएं कि जो गुज़िश्ता रोज़ क्या वफाकी काबीना ने मुल्क में एमरजेंसी के नफाज समेत किन ऑप्शंस पर गौर किया गया और क्या उनसे ऑप्शंस अब आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये कि PTM के फोरम से जो मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान किया है, बतौर वज़ीर दाखिला आपकी ज़िम्मेदारी है कि रेड जोन में तमाम इलाकों को हिफाजत दें, तो क्या आप उनको दाखिल होने की इजाज़त देंगे रेड जोन में और सुप्रीम कोर्ट के सामने? जी, पहली बात आपने हुकूमत के लाहे अमल से मुतल्लक बात की है। मैंने जितनी बात की है उसमें मैंने
ख़ास तौर पे इस वाक़या के जो मुज़मरात हैं कि ये एक दहशत गर्दी हुई है, ये करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं और ये जथे हैं, ट्रेंड शरपसंद हैं और इनके सरगना ने इनको पूरी मेहनत से जो है वो 9-10 साल में और बिलखसूस 1 साल में तैयार किया है। इनके मतलब हुकूमत का जो लाहे अमल है, जिसका कल कैबिनेट ने इआदा किया है और जिस पॉलिसी को उन्होंने अप्रूव किया है, उसके मतलब मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ कि वी विल ब्रॉड देम टू जस्टिस, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। किसी बेगुनाह के ऊपर को जो है वो जुर्म लगेगा नहीं और वो गुनाहगार है उसको छोड़ा नहीं जाएगा और इस अमल को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जहाँ तक आपने बात की है कि जो हुकूमत की बेबसी, इसमें मामला ये है कि हमने इन मुट्ठी भर लोगों को जो है वो इसलिए इनके ख़िलाफ़ ताकत का वो इस्तेमाल जिस पर आप ये कहते आज बेबसी की बजाय आप जारहियत का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते, उसे इसलिए नहीं किया कि ये लोग जो है ये एक्सपोज हों और पता चले किसी जगह पे ये बताएं कि कोई 5-10 हज़ार लोगों ने सियासी मुजाहरा इसके हक़ में किया हो, सियासी तौर पे लोगों ने कोई इज्तिमा किया और कहा हो कि जनाब ये गलत हुआ है या हम इसको जो है वो सपोर्ट करते हैं। यही 200, 250, 300, 500 यही लोग थे और सारे लोग जो थे वो आमादा बर फसाद थे। उन्होंने किसी जगह पे जाके कोई नारा नहीं लगाया, कोई जो है उन्होंने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने हर जगह पे जाके आग लगाने की कोशिश की, उन्होंने हर जगह पे जाके जो है वो लूटने की कोशिश किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और अगर मैं आपको इस्लामाबाद के जो ये किसी दिन 500 किसी दिन 600 लोग इकट्ठे होते रहे हैं, उनका अगर आपको मैं एनालिसिस पेश करूं तो उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी शायद पाकिस्तानी शनाख्त जो है वो भी जो है वो डाउटफुल हो और उसके बारे में हम अलहदा जो है वो इक़दामात ले रहे हैं। तो इस बारे में जो है वो गवर्नमेंट ने दूसरे दिन और तीसरे दिन अपनी रिट को जो है वो पूरी तरह से मौसर किया और 11 का आपने देख लिया कि 11 में पूरे मुल्क में उस दिन जो है वो टोटल 12-13 जगह पे प्रोटेस्ट हुआ और टोटल 5 से 6 हज़ार लोग उसमें शामिल थे। अगर ये लाडले को उस दिन जो है वो अपना इतना बड़ा रिलीफ ना मिलता और अगले दिन जो है उस रिलीफ की पादाश में और ज़्यादा रिलीफ ना मिलता तो शायद ये अगले 1-2 दिनों में ये फितना जो है ये बिल्कुल जो है वो बोतल में बंद हो चुका होता। लेकिन बहरहाल हमारी ये हुकूमत की कोशिश और हमारी सियासी जदोजहद जो है वो पूरी तरह से जारी रहेगी। जहाँ तक आपका तल्लक है अपना पीडीएम के एहतजाज का, तो देखें अपना रेड जोन में इजाज़त के साथ और एक जो रेलेवेंट एसओपी है इस्लामाबाद इंतज़ामिया की, उसके तहत इससे पहले भी वहाँ पे एहतजाज ये पिछले दिनों में एक हज़ारे यकजहती भी हुआ है और उसके बाद फिर एक दिन प्रोटेस्ट भी हुआ है और वो होते हैं। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है यकीनन इंतज़ामिया से इजाज़त भी लेंगे और उसका जो पीडीएम जो है और उसका जो एसओपीज़ हैं उनका एहतराम करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट में आने जाने वाले साइलिन और बाकी जो तमाम इंतज़ामात और जो हिफाजती वहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं उनको इंटैक्ट रखेंगे। आसफ बशीर चौधरी साहब, आसफ बशीर चौधरी साहब जीरो से 1 मिनट मैं सबकी बात सुनूंगा, सबकी बात सुनूंगा, सबकी बात सुनूंगा यार, वन बाय वन से जी राणा साहब ये बताइएगा कि जी इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार करने का फैसला किसका था और क्या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज उसे किसी इंडिपेंडेंट प्लेस से गिरफ्तार करने से कासिर हैं? और दूसरा ये कि आज 3 दिन
मुठी जो शख्सन थे उन्होंने जिस तरह कौम को यरगमाल बनाया, जिस तरह दिहाड़ीदार मजदूर की रोजी दाया हुई, जिस तरह मुल्की नुकसान हुआ, और अनप्रेसिडेंटेड जो पाकिस्तान की जो मुकद्दस जो इमारतें थी, जो सिक्योरिटी रिलेटेड इमारतें थी, उनके ऊपर जिस तरीके से अटैक हुआ, उसके ऊपर आज आप हमें बता रहे हैं कि ये नुकसान हो गया। वो हालांकि हमने आपको टॉक शोज में हमेशा गरजते और बरसते देखा है, तो सर आप इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा या आप भी हमें आगे से भी है तो कल अदालत फिर स्टे दे देगी कि इनको आप नहीं अरेस्ट कर सकते? नहीं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये जिन लोगों ने जो जुर्म होता है तो उसका जो मुजरम या मुलजम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर जो है वो फिक्स की जाएगी। रही बात कि इसको गिरफ्तार करने की जो है वो फैसला किसका था, ये फैसला नैब का था। ये जो वारंट उसका है वो चेयरमैन नैब ने इशू किया है। जहाँ तक पुलिस का या रेंजर्स का मामला है, पुलिस और रेंजर्स जो है वो ऑलरेडी डिप्लॉय होते हैं हाई कोर्ट की बिल्डिंग में उसकी हिफाजत के लिए। उनकी मदद जो है वो नैब ने जो है वो तलब की और वो वी वर बाउंड टू फैसिलिटेट देम, और उसके मुताबिक उन्होंने हेल्प आउट किया। फैसला उनका था और उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। सुहेल राणा साहब बागबान टीवी से। राणा साहब, हम 94 से कवर कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, जनरल नसीरुल्लाह बाबर से लेकर राणा सनाउल्लाह साहब तक। आप और वो दो एक ऐसे इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं और वो रहे हैं जो सख्त गीर और ऑनेस्ट थे, और आप हैं। लेकिन आप ये काइंडली बताएं कि आपने ये बताया है, एक पूरा शीट दी है कि 20 से 30 हज़ार अवाम ने एहतजाज किया, ये टेररिस्ट। तो 245 के तहत आपने फौज को बुलाया है, तो अगर 2000 या 200 लोग थे तो ये फौज को 245 के तहत आपने क्यों कॉल किया पंजाब में भी और बतौर इंटीरियर मिनिस्टर आपने वफाक में? नंबर जी, 1 मैं अर्ज करता हूँ कि पहले मेरा ख्याल मैं इसका जवाब दे दूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि 245 के मुतल्लिक जो है वो थोड़ा सा अबहाम पाया जाता है लोगों में कि शायद फ़ौज को बुलाया गया है कि फ़ौज जो है वो आके सारा इंतज़ामों इंसराम जो है वो संभाले। ऐसा नहीं है। 245 जो है उसमें फ़ौज जो है वो इन एड ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इन एड ऑफ सिविल अथॉरिटीज़ आती है, और वो अंडर दी अथॉरिटी ऑफ जो है वो सिविल इंतज़ामिया जो है वो काम करती है। तो इसमें जिस तरह से रेंजर्स को तलब किया जाता है या रेंजर्स को बुलाया जाता है, उसी सेम पैटर्न पे जो है वो, क्योंकि पंजाब में आपके इल्म में है कि तकरीबन पिछले 1 माह से कच्चा के इलाके में जो है वो ऑपरेशन जो है वो शुरू है, जो कच्चा के जो डाकू हैं उनके ख़िलाफ़। लेकिन वो डाकू जो हैं, उन डाकुओं ने तो कभी ना कोई 60 अरब की डकैती की है, ना उन्होंने जो है वो मुक़द्दस जो है वो जगहों के ऊपर उन्होंने कोई डाका या कोई हमला किया है। तो उनके पीछे जो है वो ऑपरेशन हो रहा है और उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। वैसे मेरा ख़्याल है कि उनको भी चाहिए कि वो भी आके जो है वो रिलीफ हासिल करें। उनको देख के भी बड़ी खुशी का इजहार किया जाएगा। तो इसलिए पंजाब के पास भी फोर्स की कमी थी और इसलिए उन्होंने मज़ीद रेंजर्स का जो है वो मुतालबा किया, जबकि रेंजर्स की फ़ोर्स जो है वो इससे ज़्यादा और नहीं दी जा सकती थी। और इसी तरह से आईसीटी में भी तो फ़ौज को जो तलब किया गया है, दे हैव टू वर्क अंडर द अथॉरिटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट। असमा शौकत पब्लिक टीवी से। सर मुझे ये बताइएगा, सारी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आमने सामने होगी और अदारों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत हैं। आपको क्या लगता है अगर ऐसा है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नहीं, देखें, इसमें आमने सामने वाली बात आप देखें, कल जो है वो हाई कोर्ट से उन्होंने जो रिलीफ लिया, वैसे उसका अंदाज़ा तो हमें परसों ही था जब उनको वेलकम किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो कल जो हाई कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने जिस तरह से 1, 2, 3, 4 मुख्तलिफ जो है वो एंगल से उनको जो है वो बेल दी, तो हमने उसे कहा कि भाई ठीक है, आपको अगर ये ब्लैंकेट रिलीफ मिल गया है
تو آپ آئیں, ہم آپ کو جو ہے وہ سیکورٹی بھی ہمارے ذمہ ہے, تو ہم آپ کو جو ہے وہ بحفاظت جہاں آپ چاہتے ہیں جہاں آپ کو پہنچا دیتے ہیں. تو اس لیے آمنے سامنے والی بات کوئی نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ اپنا موقف تو سامنے رکھنا ہے نا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے. دی الٹیمیٹ جج آف آل دیز تھنگز آر پیپل آف پاکستان. پاکستان کے لوگ, پاکستان کے عوام, آپ لوگ جو بیٹھے ہیں, الٹیمیٹ ججمنٹ تو آپ کی ہونی ہے. اس میں جوڈیشری بھی اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے, اس میں جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ بھی اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں. الٹیمیٹ ججمنٹ جو ہے وہ عوام کی ہے. تو اس لیے ہر کسی کو موقف اپنا جو ہے وہ سامنے رکھنے کی آزادی ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی, اور اسی انداز سے جو ہے وہ جو ہمارا پارٹ یا رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھ رہا ہوں. صدیق انصر صاحب روزنامہ پروموشن اسلام آباد سے. جی کوئی بات نہیں, سب سارے دیں گے سوال. روزنامہ پروموشن اسلام آباد بکر سے صدیق انصر صاحب کو جو صوبوں میں الیکشن کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے احکامات ہیں جو پورے نہیں ہو رہے ہیں, سب کے یہ بتائیے گا اگر پرسوں سوموار کو اس حوالے سے توہین عدالت کے حوالے سے حکومت اور کیبنٹ پر توہین عدالت لگتی ہے, ان کو اجرار کیا جاتا ہے, تو وہاں پر ہزاروں لاکھوں افراد پی ڈی ایم کے حکومت کے جو کارکن ہیں وہاں پر موجود ہوں گے, کیا وہاں ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ دوسرا, کیا آپ وہ فیصلہ تسلیم کریں گے حکومت اگر توہین عدالت لگتی ہے؟ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ سپریم کورٹ اور ججوں کو پوری سیکورٹی دیں گے, آج رجسٹرار نے مقامی پولیس انتظامیہ کے سربراہان کو بلایا تھا لیکن وہ وہاں پر نہیں گئے, جس پر جو رجسٹرار تھے انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا. تو اس حوالے سے نہیں, مجھے میری ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے بات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ رجسٹرار صاحب نے مجھے بلایا ہے, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ فوراً پہنچیں اور جا کے ان کی بات سنیں اور ان کو پوری یقین دہانی کرائیں کہ احتجاج یہاں پہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, کبھی اظہار یکجہتی کا احتجاج اور کبھی جو ہے وہ ادروائز پروٹیسٹ. تو بالکل ہر چیز جو ہے وہ آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے, آپ ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ یقین دہانی کرائیں. باقی معاملہ یہ ہے کہ اگر 60 ارب کا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ڈاکو اور ملک میں دہشت گردی کرنے اور سرکاری اور حساس املاک کو آگ لگانے والے کا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ویلکم ہو اور کیبنٹ اور پارلیمنٹ کے اوپر توہین عدالت ہو, یہ بھی پھر میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی لمحات ہوں گے. جس طرح سے یہ ویلکم کا تاریخی لمحہ ہو چکا ہے, اس طرح سے یہ بھی اگر ہو ہی جائے تو پھر بہتر ہے, اگر ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, دیکھیں گے انشاءاللہ. عالم نور اکرام بخاری صاحب. جی جی پریس کانفرنس اور آپ کے ساتھ اور جو پیچھے پریس کانفرنس ہو رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ حکومت نہیں اپوزیشن ہے, اور اپوزیشن کی طرح کی پریس کانفرنس اپوزیشن والا لب و لہجہ آپ کا لگ رہا ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں جس طریقے سے ابھی ڈیٹیل دی ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹ آپ نے دی ہے, جس کو سننے کے بعد مجھ سمیت سبھی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ہمارے ملک میں وبال آ گیا ہے, تو کیا آپ اپنی جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو آپس میں اس طرح قائل نہیں کر سکتے؟ پیپلز پارٹی نے آپ کے بین لگانے کے مسئلے سے اتفاق نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کیونکہ ایسی پارٹی کو سوائے بین لگانے کی نہ حکومت عدلیہ آپ کے معاملے پر متفق ہے, نہ اب تو یہ رہ گیا کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے. سارے والات سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت نہیں, کوئی چیز بھی خطرے میں نہیں پڑ رہی اور کوئی وبال نہیں آیا. یہ میں نے جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے ہیں, میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ویریفائی کریں, آپ اپنے رپورٹر سے ویریفائی کریں. ان فیکٹس اینڈ فگر میں اگر کوئی غلط ہوگا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور یہ وبال جو ہے یہ 11 مئی کو یہ وبال جو ہے ٹوٹل 6125 کا تھا, جس میں پورے پنجاب میں جو ہے وہ کوئی 500-550, کے پی کے میں جو ہے وہ 800-1000, اور کے پی کے میں 5 سے 6000, پنجاب میں 800 سے 1000, اور آئی سی ٹی میں 550 سے 650 تک. یہ ہے ٹوٹل وبال ان شر پسندوں کا.
لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسے آپ اپوزیشن کا لہجہ کہیں یا اگریسو لہجہ کہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ جو یہاں پہ موجود ہیں یا آپ کا جو کیمرہ ہے یہ آپ 23 کروڑ عوام کے آنکھیں ہیں اور کان ہیں. آپ کے ذریعے سے لوگوں کو انفارمیشن ملتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا موقف ہے اگر وہ موقف آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے, لوگوں کو یہ فیکٹس اینڈ فگر نہیں بتائیں گے, تو پھر یہ جھوٹ ہم کیسے پکڑیں گے اور ثابت کریں گے کہ اس کو قومی تائید, جو وہ کہتا ہے کہ جی قوم میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, قوم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے, نہیں یہ شرپسند اس کے ساتھ ہے, یہ جتھے اس کے ساتھ ہیں, یہ شرپسند اور جتھے اس نے جو ہے وہ منظم کیے ہیں, اس نے پورا سال محنت کر کے یہ کام کیا ہے. اگر اس جتھا بندی کا اگر جو ہے وہ اس طرح سے استقبال ہونے لگے گا, اس طرح سے ان کو ویلکم کیا جانے لگے گا, تو پھر میرے بھائی اس کا ایک کانسیکوینس ہے. پھر لوگ سیاسی جماعتیں نہیں منظم کریں گے, پھر لوگ پولیٹیکلی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا راستہ نہیں اپنائیں گے, پھر یہ جتھے بنائیں گے. یہ جتھے بنانا تو بڑا آسان کام ہے اور بڑے تھوڑے سے نمبر میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے. تو معاملہ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جتھا بندی جو ہے اس کے خلاف یہ موقف آپ کے سامنے رکھنا جو ہے, اسے لہجہ آپ اپوزیشن کا کہیں یا حکومت کا کہیں, یہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور رہی بات کہ اس کے اوپر, اس جماعت کے اوپر بین کے علاوہ جو اور کوئی اس کا حل نہیں بنتا. اور آپ نے کہا کہ جی بلاول صاحب اس کے حق میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے خلاف بین لگانے کی پالیسی کو ہم جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے, لیکن اگر ان کا رویہ اور طریقہ کار یہی رہا تو میں افسوس سے کہتا ہوں کہ پھر ہمیں اس کے اوپر مجبور ہونا پڑے گا. تو اب دیکھیں ان کو مجبور ہونا پڑتا ہے یا اس طرف جو ہے وہ جانے کی بجائے یہ مخصوص مٹھی بھر جو شرپسند ہیں, یہ جو جتھے ہیں, ان جتھوں کو براڈ ٹو جسٹس لایا جائے اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. ذوالفقار میاں صاحب اے آر وائی سے ایک منٹ یار, ذوالفقار میاں اے آر وائی سے جی اس کے بعد آ جائیں آپ. یا خود فرما رہے تھے کہ ادھر آ رہے ہیں, ادھر سے فارغ ہو, دنوں میں صرف چند ہزار لوگ باہر نکلے. نہیں یہ حقیقت ہے, اس کو آپ کویشچن نہیں کر سکتے. اگر یہ واقعی میں چند ہزار افراد تھے تو ان کو کنٹرول کرنا why was it difficult for the government and the state organization and institutions. مطلب ان کے مقابلے میں ہم نے دیکھا ہر سڑک ہر شاہراہ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی پرسونلز ڈپلائے تھے. so why was it difficult to control. نہیں اس میں دیکھیں, اس میں کنٹرول ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول, یہ میں نے جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے ہیں, آپ 9 کو چھوڑ لیں, اس کے بعد 10 اور 11 کو ایوری تھنگ واز انڈر کنٹرول, 11 کو ایوری تھنگ واز انڈر کنٹرول. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر 10 آدمی جو ہیں وہ ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے, اب ہر جگہ پہ پہلے سے پولیس, اب جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے اس کو آگ لگائی جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو آگ لگانے کا کوئی سیاسی جواز, کوئی سیاسی منطق کو بنتا ہے؟ اچھا اس کے ساتھ منڈی مویشی ہے, اب جانوروں کو لوٹنا اور اس کے بعد مویشی منڈی کو آگ لگانا, اس کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ وہاں کی پولیس کے یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار یہ مویشی منڈی کو بھی جو ہے وہ آگ لگائیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ ڈیوٹی بھیج دیتے؟ تو اس وقت تو انہوں نے اس قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کی ہیں. لیکن اس کے بعد جب ان کی سرکوبی اور ان کے پیچھے جو ہے وہ پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز گئی ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیں وہ 11 کا اور 9 کا جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. جی ہلو, کیس میں سب سے جو مین ٹرانسفر